آج بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ میری طرح یہ سوچتے ہوں گے کہ کانفیڈنس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو پیدائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھ کر کہا کرتی تھی کہ اس کے اندر یار بہت کانفیڈنس ہے، میرے اندر کم ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، وہ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر یہ قابلیت ہے۔ مثال کے طور پر جب کلاس میں پریزنٹیشن کی باری آتی تھی تو کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ تو پریزنٹیشن دے لیں گے، ان کو کیا پرابلم، اور ہم نہیں دے پائیں گے چاہے ہم جتنا بھی پڑھ لیں۔ لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ کانفیڈنس کے بارے میں میری جو یہ تھیوری تھی یہ بالکل غلط تھی۔ وہ اس طرح کچھ معاملات میں ایسا میں نے دیکھا کہ اس میں جب مجھے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر میں یہ نہیں دیکھتی تھی کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کیسے ہیں، اور میں اپنی بات ایسے کہہ دیتی کہ سب کو وہ بات پسند بھی آتی تھی اور تعریف بھی ملتی تھی۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ بہت کچھ بولنے چاہنے کے باوجود کوئی نئے الفاظ میری زبان سے نکل ہی نہیں پاتے تھے، ایک ہی بات بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر کانفیڈنس اسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس چیز کے بارے میں اسے نالج یا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کبھی کوئی نئی بک نہیں پڑھی، کبھی لوگوں سے نہیں ملے، کبھی گھر سے نہیں نکلے، کوئی اسکل نہیں سیکھا، کوئی خاص پروجیکٹ نہیں کیا، تو پھر جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اوبویسلی آپ خود کو ایسے محسوس کریں گے کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، تو اس سے آپ کے اندر خود بخود احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہوگی۔ ابھی میں نے پریزنٹیشن کی بات کی تو جو پریزنٹیشن دیتا تھا وہ مجھ سے زیادہ پڑھ کے آتے تھے، وہ شیشے کے سامنے زیادہ دفعہ پریکٹس کر کے آتے تھے۔ کانفیڈنس کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں یا جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا گروم کریں، اپنے آپ کو نالج دیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے اپنی باڈی کو ہر انکمفرٹیبل چیز کے ساتھ کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کرنے لگتے ہیں تو آپ صحیح سے لفظ ادا نہیں کر پاتے، آئی کانٹیکٹ نہیں بنا پاتے اور اپنی بات کنوے نہیں کر پاتے۔ جب بھی وہ موقع آئے گا آپ کا مائنڈ اور آپ کی باڈی آپ کو یہی سگنل دیں گی کہ مت کریں یہ کام، کیونکہ ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں کمفرٹیبل ہی رکھیں۔ تو آپ زبردستی خود کو ایسی سچویشن میں ڈال دیں جس میں آپ کی باڈی اور آپ کا مائنڈ پہلے آپ کو بتا چکا ہو کہ یہ آپ کام نہیں کر سکتے یا آپ اس سے ڈرتے ہوں، اور اس کام کو کر لیں بنا سوچے سمجھے کہ لوگ کیا کہیں گے یا اس سچویشن میں میری کہیں انسلٹ نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیسے بات کریں، تو آپ اپنی باڈی کو یہی بات بتائیں کہ ہاں میں جب کروں گا یہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو کیا ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ فیل کروائیں نہیں کوئی بات نہیں، میں ریلیکس ہوں، میں ہیپی ہوں، وہ فارمولا بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا طریقہ یہی ہے تو اس چیز کو ایکسپٹ کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس چیز کو اوور کم کرتے ہوئے جب آپ پریکٹس شروع کر دیں گے یا وہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ چیز خود بخود ختم ہو جائے گی، اور اس چیز کی فکر ہی نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسپیشلی اسٹوڈنٹ لائف میں اور پروفیشنل لائف میں ہم بہت گھبراتے ہیں کہ یہ کیسے بات کریں، کوئی غلط لفظ منہ سے نکل گیا تو سب ہنسیں گے، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ گھر جا کر بھی آپ کے بارے میں سوچیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں اپنے اپنے کام میں اپنی اپنی انسیکیورٹیز میں دبا ہوا ہے، سب کو اپنی اپنی ٹینشن ہے، سب کو اپنی سوچ ہے۔ آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ بس آپ اپنے بارے میں سوچو، آپ اپنے آپ کو اچھا بناؤ، پروگریس کرو، یہ سوچے بغیر کہ اور کیا کہیں گے۔ دوسروں کی وجہ سے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں کمی مت کرو۔ جیسے میں پریزنٹیشن دیتے ہوئے یہ سوچا کرتی تھی کہ آج جو غلط پریزنٹیشن دی تو سب جا کر مجھے ہی ڈسکس کریں گے، جبکہ اگلے دن ان کی اپنی پریزنٹیشن ہوا کرتی تھی، تو کیا وہ سارا دن بیٹھ کے مجھے ڈسکس کرتے؟ کیا انہوں نے اپنی پریزنٹیشن تیار نہیں کرنی تھی؟ میں نے خود اپنی اس چیز کو بہت کور اپ کیا ہے کہ کبھی کچھ غلط بات نکل گئی یا کچھ بھی ایشو ہو گیا تو سارا دن یہی سوچنا کہ آج یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ابھی سب کیا سوچیں گے، کل کیا کہیں گے۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ جو بات اس ایک گھنٹے یا ایک اسپیسیفک منٹ میں ہوئی، اس ایک کی وجہ سے میں اپنا پورا دن کیوں ضائع کروں؟ تو اپنے بارے میں یہ اوور تھنکنگ کرنا چھوڑ دیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہیومن از اے سوشل اینیمل، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر باتیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے باتیں نہیں کر سکتے یا اس محفل میں نہیں جا سکتے یا یہ مشکل لگتا ہے تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ باہر نکلو، ملو۔ ان ساری انسیکیورٹیز یا خوف کے باوجود جتنے بھی کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی مختلف سچویشنز میں مختلف فیئرز پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، لیکن وہ اس خوف کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے، بلکہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس خوف کو کنٹرول کریں یا اسی کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اپنا کام کریں۔ اور نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان اپنی عادتوں کے بہت زیادہ عادی ہیں، تو ہمیں اپنی باڈی اور مائنڈ کو آرگنائز رکھنے کے
کے لیے اور اپنی لائف کو تھوڑا آرگنائز رکھنے کے لیے صبح شام دوپہر دن کی کچھ عادات کو فکس کر لینا ہے کہ میں صبح اٹھ کر یہ کروں گی، شام کو یہ کروں گی، تاکہ آپ کی ایک روٹین بنی رہے۔ آپ نے اگر ایک اسپیسیفک ٹاسک کرنا ہے، کوئی کام ہے، تو اس چیز کی اتنی پریکٹس کریں کہ وہ عادت بن جائے، اور جب عادت بن جاتی ہے تو ہماری باڈی اور ہمارا مائنڈ ہمیں خود ہی ہیلپ کرتے ہیں کہ اٹھ کے روزانہ وہی کام کرو۔ اب جیسے نماز کی عادت ہے، جس کے ماں باپ بچپن سے اسے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر نماز کو پڑھنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ فجر کے ٹائم اٹھنا ہے یا عشاء کو پڑھنا ہے یا دن میں ٹائم نکالنا ہے۔ جو بھی چیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر آپ ورک کریں، اس چیز کو اتنا کریں کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے۔ جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں یہ سب کیوں ایک پوائنٹ پہ آ کے رک نہیں جاتے، تھوڑا سا 2-4 دن جوش دکھا کے پھر بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ یہ کہ انہوں نے اس چیز کو اتنا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے، ان کی باڈی اور مائنڈ خود ہی ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرتے جائیں۔ کانفیڈنس فیل کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپیرنٹلی ظاہراً، یعنی اب پانی، کپڑے، صابن ہر کسی کے گھر ہوتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی کو اچھا فیل کروائیں اور صاف ستھرے بن کے رہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان صاف ستھرا بن کے نہیں رہتا، صاف کپڑے نہیں پہنتا، نہاتا ٹائم پہ نہیں ہے، تو ایک طرح کی وہ سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں کرتا اپنی، اور جو شخص اپنی سیلف ریسپیکٹ نہ کرے دوسرے کیسے وہ اپیل کر سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے یا وہ کانفیڈنٹ ہے؟ ایک اپیلنگ پرسنالٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں کہ آپ خود کو ہی کانفیڈنٹ لگنے لگ جائیں۔ اچھی پرسنالٹی کا بھی بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیری کس طرح کر رہے ہو، آپ چل کس طرح آ رہے ہو، آپ بیٹھ کس طرح آ رہے ہو، آپ نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، نہ کھانے کا خیال، نہ اٹھنے کا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے، بال خراب، تو پہلی دفعہ دیکھنے سے ہی آپ کی پرسنالٹی کا جو امپریشن ہوتا ہے وہ اچھا نہیں پڑتا۔ تو اپنے لکس کو ہمیشہ کم از کم پریزنٹیبل لازمی بنائیں، اور ہمیشہ اپنے مائنڈ کو ایک چیز یہ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یعنی کچھ بھی آپ کی زندگی میں آ جائے، حالات آ جائیں، تو پہلے تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو بھی اچھائی یا برائی ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی فیلئر آتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں، اسی چیز میں گھسے گھسے وہ اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم، زندگی، اور وہ کتنے اچھے قیمتی انسان ہیں، کیا وہ کام کر سکتے ہیں، کس چیز میں رول پلے کر سکتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو آپ کہیں کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جو تکلیف پریشانی آنی ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی آ کے رہتی ہے، اپنے آپ کو اتنا اس کے ساتھ افیکٹ نہ کریں کہ باقی جو آپ کے اندر انرجی اور اچھائیاں بچی ہوئی ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائیں۔ کوئی کام کرنے لگو تب بھی یہ سوچو کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا، کوئی آپ پہ ہنس لے گا، کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے گی، صحیح سے نہیں کر پائیں گے تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ چیز جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگے یا آپ کی طرف کوئی برائی آ جائے تو آپ بس تقدیر کے اوپر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے ہو گیا اب تو۔ اور سب سے اہم بات، پلیز آپ لوگ سوشل میڈیا کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ریئل لوگ ہیں، ریئل پرابلم سولو کر رہے ہیں، تو جب بھی سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی لائف ایک دم سے پرفیکٹ لگتی ہے، ہر چیز ایسے لگتا ہے کہ پرفیکٹ ہے، تو ایک دم سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا جو خاص کر کسی کی لائف کو دیکھنا، کسی کے ولاگز دیکھنا، انسان ایک طرح سے اس کا عادی بھی ہوتا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں بے سکون بھی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تمام نعمتوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جتنے بھی اچھے لیول پہ آپ پہنچ جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور اس سے زیادہ اچھے لیول پہ ہے۔ سوشل میڈیا کا آپ اتنا یوز کریں کہ آپ کو ایک چیز دیکھنے کے لیے اسپیسیفک جانا ہے، سیدھا وہیں جائیں، اس چیز کو دیکھیں، کوئی نالج لینا ہے، کوئی پوڈ کاسٹ سننی ہے، اسی کو دیکھیں، اور واپس بلائنڈ فالوئنگ کرنا، ان چیزوں سے آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، اپنی ایک لمٹ بنائیں، اپنے ایک سٹینڈرڈ بنائیں۔ میں نے تو جب بھی سوشل میڈیا یوز کیا ہے، لوگوں کی لائف سٹائل کو دیکھا ہے، ولاگز دیکھے ہیں یا کچھ بھی، تو ایک دم کرتے کرتے ایک ہفتے بعد ایسا لگتا ہے اندر سے دل خالی ہونے لگ گئے، سب کچھ ایک دم سے چھوڑنا پڑتا ہے، واپس اپنے ڈیلی روٹین میں اپنے آپ کو ریئلائز کروانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ گھر ہے، یہ ریالٹی ہے، پتہ نہیں کہاں ہم خوابوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے انسان صرف دماغ کی سوچوں میں خوابوں کی دنیا میں چلا جایا کرتا تھا، اب سوشل میڈیا دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگتا ہے۔ میرے خیال میں سب کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ جو جتنا زیادہ گھستا جائے گا اس کو اندر سے خود خالی پن محسوس ہوتا جائے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ٹائم سے اپنے آپ کو ریئلائز کروا کے پیچھے ہٹ جائیں اس چیز سے۔ سوشل میڈیا کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک چیز کو یہ ریئلائز کریں کہ لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے مختلف تربیت ہوئی ہے، وہ مختلف حالات، مختلف پریشانیوں اور مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اپنی الگ سوچ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس چیز کو ریئلائز کر کے ایکسیپٹ کر لیں، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ میری کچھ عادات اچھی ہیں، کچھ
बुरी हैं, कुछ आपकी अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं। तो मुझे ये नहीं करना कि फिर मैं जिसके साथ बैठूं उसकी अच्छी आदतें या बुरी आदतें अपनाने शुरू कर दूं, उससे इंस्पायर होने लगूं या उसको इंस्पायर करने लगूं। ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी उसकी शख्सियत और एक माइंड सेट है। ना तो सबसे अप्रूवल लेने की जरूरत है और ना सबसे इम्प्रेस होने की जरूरत है। नेक्स्ट ये कि जहां भी आप लोग जाओ तो पहले से ये अपना माइंड सेट मत बना के जाएं कि लोग मुझे जज करेंगे, मैं अप्रूवल के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि शादियों पे या कहीं पे भी हम इस माइंड सेट के साथ तैयार होके जाते हैं कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। बाद में फिर सवाल कर रहे होते हैं कि मैं कैसी लग रही थी, लोग मेरे बारे में क्या कह रहे थे। इस तरह का जो माइंड सेट है ना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज को छोड़ दें और यूं सोच कर जाया करें, मैं इंजॉय करने जा रही हूँ, मैं देखने जा रही हूँ, पता नहीं मैं इस पार्टी पे जाऊंगी, मुझे वहाँ की चीज अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। किसी और महफिल में जाएं तो ये सोच के जाएं कि मैं कोई सिखाने नहीं जा रही, मैं खुद सीखने जा रही हूँ। अक्सर जब हम चलते हैं या जा रहे होते हैं तो ये देख रहे होते हैं कौन कौन हमें देख रहा है, किस नजर से देख रहा है, क्या सोच रहा होगा। इस चीज को छोड़ें, बल्कि आप खुद देखा करें कि दूसरे कैसे चल रहे हैं, आप उनका बिहेवियर देखा करें। अपने आप को कुछ न समझें कि हाँ मैं बस ठीक हूँ, जैसे भी लग रही हूँ। जब आपने अपने आप से तवज्जो हटाई तब आपकी दूसरों पे तवज्जो जाएगी। तो आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आपको दूसरों का बिहेवियर, अंदाज, अल्फाज समझने, देखने, सुनने की सलाहियत आएगी और आप एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे। और इस चीज का भी ख्याल रखा करें कि जब भी आप लोगों से बात करने बैठे या कोई आपसे बात कर रहा हो तो उन बातों में फिट होने के लिए आप राय मत दें। जैसे कोई अपनी बात कर रहा हो, एक पॉइंट समझा रहा हो, आप कहो जी जी हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, जी जी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। नहीं, आप खामोशी से उनकी बात को सुनो। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रिटेंड करें, बल्कि अच्छे से सुने और सर भी हिलाते रहें, साथ साथ आई कांटेक्ट भी बनाएं, लेकिन उनको अच्छे से सुन के समझें। हो सकता है वो आपसे ज्यादा जानता हो, ज्यादा नॉलेज हो, तो खामोशी से उसको सुन के सीखते जाएं। तो इससे आपके अंदर बहुत बेहतरी आएगी। और ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी जिसमें मैंने 5 सिंपल पॉइंट्स में ये बताया कि कैसे लोगों से रिस्पेक्ट करवाई जाती है, कि इसको देखें।